أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير और तुम्हें क्या बात है कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों के जमीनों के सब खजाने अल्लाह की मलकियत हैं। याद रखो, तुम में से जिस जिस शख्स ने फतह से पहले, फतह मक्का से पहले अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया और अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल और जिहाद किया, वो और जो लोग फतह मक्का के बाद मुसलमान होकर जिहाद और क़िताल कर रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते।
لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں سے بھلائی کا، اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ اس امت میں جو فتنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کے بعد کے زمانوں میں رونما ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ صحابہ پر زبان درازی کرنا بھی ہے۔ صحابہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرع کرنا، ان کے بارے میں دلوں میں بغض رکھنا اور ان کے بارے میں زبانیں کھولنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھڑا ہوا اور ان کی شہادت رونما ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ فتنہ سلگتا رہا۔ اس کی چنگاریاں اٹھتی رہی، حتیٰ کہ خارجی لوگوں کا فتنہ اور ایک گروہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا، جہاد کیا۔ پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں، یہ جو خارجی لوگ تھے، منافق تھے اور بے دین بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت خلافت کی۔ پھر حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر پھر سب صحابہ متفق ہوئے، حضرت حسن نے ان کی بیعت کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خانوادہ رسول نے ان کی بیعت کر لی۔ لیکن وہ جو بغض صحابہ کا ایک بیج بکھر گیا تھا، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کا ایک فتنہ رونما ہو چکا تھا، وہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کی کوشش کی۔ وہ جو خوارج تھے، جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی بھی کرتے تھے، کفر کا فتویٰ بھی لگاتے تھے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن وہی لوگ بالآخر حضرت علی کی شہادت کا سبب بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو بام گئے تھے، جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے، تو اپنی خلافت کے دوران انہوں نے یہ خاص کام کیا کہ جو لوگ صحابہ کے مخالف ہیں، صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام پر زبان کھولتے ہیں، صدیق، فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر بالآخر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر زبان درازی کرتے ہیں، ان کو پہچان گئے، بانپ گئے اور اس فتنے کی خطرناکی کو سمجھ گئے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے زیادہ مقدس
ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہستیاں، ان پر زبان کھولنا کتنا خطرناک. اور اصل میں ہمارے سلف صالحین نے یہ بات لکھی. اول تو ان منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں کا ہدف بنانے کا سوچا، لیکن فوراً سنبھل گئے اور سمجھ گئے کہ ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. قرآن میں آتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے صحابہ کے بارے میں جو زبان درازی کی تھی، سورہ منافقون کی آیتیں گواہ ہیں، سورہ توبہ کی آیات گواہ ہیں. اللہ تعالی نے ان کے دل کی حالت کھول دی، ان کا یہ نفاق ظاہر کر دیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم نبی پر تو زبان کھول نہیں سکتے، تو ایسا کرو نبی کے ساتھیوں پر زبانیں کھولو، ان کے بارے میں بے بنیاد قسم کے اعتراضات اٹھاؤ، من گھڑت خود ساختہ قسم کے ان کے حوالے سے مسائل پیدا کرو، ان کے فیصلوں پر تنقید کرو، ان کے جو ملت اسلامیہ میں اقدامات ہیں ان اقدامات پر اعتراضات کرو، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو، ان کی شخصیات کو متاثر کرو، ان کی شخصیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو نبی کے ساتھی تھے نا وہ قابل اعتماد لوگ نہیں تھے، اور نبی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو نبیوں کے ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے زبان کھول کے اپنی بے دینی کا، اپنی زندیقیت کا اظہار کر کے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ وہ فتنہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو سمجھ چکے تھے اور خلافت عثمان کے دور سے ہی سمجھ رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی وہ اس فتنے کو سمجھتے تھے، اور اسی فتنے کو سمجھتے ہوئے ویسے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے ایک خلافت کا فیصلہ کیا، اور پھر بعد میں یہ جو خلافت کا فیصلہ کیا تھا حضرت علی سے ان کی جو جنگیں ہوئی تھی، حضرت علی کی زندگی میں حضرت علی کے ساتھیوں کے شہید ہونے پر، اور پھر بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ رو بھی رہے تھے اور اپنے ہاتھ بھی افسوس کے ساتھ مر رہے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سوال کیا کہ آپ تو ان کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں، جنگوں میں سرگرم عمل تھے، اب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو رو رہے ہیں. اپنی بیوی کو کہنے لگے تجھ پر افسوس ہے کہ تم بات سمجھ سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی اور امت کا علم میں اور فقاہت میں، زہد و ورع میں کتنا بڑا شخص امت سے چلا گیا اور امت اس سے محروم ہو گئی، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو شہید ہوتے تھے میدانوں میں، ان کے حق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے مغفرت کی، اور پھر اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ. ایک دعا کتنی جامع دعا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں سے، اور زندگی کے آخری دنوں کی دعاؤں میں سے، اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہے، اپنا چہرہ شاید زمین پہ لگایا ہوا ہے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اسے ضرور معاف کرے گا. تیرا وعدہ ہے، قرآن اس وعدے سے اور تیرے نبی کا فرمان اس وعدے پر گواہ ہے کہ جو شرک کیے بغیر مر گیا تو اس کو ضرور معاف کرے گا. یا اللہ میں شرک سے تائب ہو چکا ہوں، اپنے گناہوں کی مزید تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے.
یہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں مؤاخذہ نہ کرنا، مجھے معاف کر۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی خلافت راشدہ کے بعد سب سے بڑا جو ٹارگٹ وہی جو خارجی لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک اور طبقہ بھی آ گیا تھا، دو گروہ پیدا ہو گئے، دو نام، ایک ناسبی فرقہ تھا جو صحابہ کرام کی آل رسول کے ساتھ دشمنی پر لگا ہوا تھا، ایک فرقہ وہ تھا جو حضرت علی کی محبت کا دم برتا تھا، وہ رافضی تھے، جو آل رسول سے صحابہ کی دشمنی ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ناسبی تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول کو اپنی زبانوں کا نشانہ بناتے تھے، یہ ناسبی تھے۔ اور ایک وہ تھے جو حضرت علی کی محبت کا نام لیتے تھے، دم برتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، یہ رافضی تھے۔ یہ دونوں فرقے بھی پیدا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں فرقوں کے خلاف کتاب و سنت کے مطابق کام کر رہے تھے، ایکشن لے رہے تھے۔ حضرت معاویہ بھی اسی لیے ان کو زیادہ چبھتے ہیں، میں پچھلے خطبات میں اشارہ کر چکا ہوں۔ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے لوگ جو فسادی لوگ تھے، یہ ناسبی لوگ اور یہ رافضی لوگ دشمنان صحابہ پیدا ہو چکے تھے، انہوں نے آڑیں بنائی ہوئی تھی امت مسلمہ میں داخل اور شامل رہنے کے لیے، چاہے وہ ناسبی تھے چاہے وہ رافضی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب لوگوں کو پہچان لیا تھا، ان کی سازشوں کو بھانپ لیا تھا، اور قاتلین عثمان کے تعاقب میں رہتے تھے، جو دشمنان صحابہ پیدا ہو گئے تھے ان کی پہچان کرنے پر لگے رہتے تھے۔ اچھا، ان کے کاموں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاموں میں مملکت اسلامیہ کی وسعت، اس کے لیے جہاد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی مملکت کے اندر یہ ناسور پیدا ہو گئے تھے، یہ والے کون سے؟ ناسبی اور رافضی، اور جو خارجی لوگ تھے دشمنان صحابہ، ان کا خوب تعاقب کرتے تھے، جہاں جہاں یہ لوگ نظر آتے ان کا کام تمام کرتے تھے۔ اور ظاہر لوگ ہے، ظاہر بات ہے، ایسے لوگوں کو حضرت معاویہ کیسے ہضم ہو سکتے ہیں، کیسے برداشت؟ ناسبیوں کو سیدنا معاویہ کیسے برداشت ہوں گے یار؟ رافضیوں کو سیدنا معاویہ کیسے برداشت ہوں گے؟ اور جو خارجی ٹولہ تھا ان کے لیے حضرت معاویہ قابل برداشت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ویسے دیکھا جائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی بات تو یہ جو عام شرف صحابیت ہے جس طرح باقی صحابہ کو حاصل ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے؟ ایک بات، دو حوالے سن لیں آپ، تمام صحابہ جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جس میں سیدنا معاویہ بھی، اور سیدنا معاویہ اور خلفائے راشدین بطور خاص ان کے نام شامل ہیں۔ امام سید عبد القادر جیلانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، وہ جنہیں لوگ بغداد والے پیر کہتے ہیں، جن کے نام کے لوگ حلوے کھاتے ہیں، گاریاں کھاتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے نام کی اس طرح کی کوئی چیز دکھاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسے کھانوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں کتاب و سنت کے مطابق، وہ نماز سے متعلق ہو، وہ عقائد سے متعلق ہو، اور وہ صحابہ کی فضیلت سے متعلق ہو، ان کی ان تعلیمات اور ہدایات پر اللہ کے فضل و کرم سے پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں یہ بات دیکھی۔ اس طرح امام غزالی، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہاں ہماری لائبریری میں نیچے موجود ہے، اس میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں تمام سلف صالحین
اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے. آگے ایک جملے کا میں اضافہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایمان لانا ضروری ہے، میں عرض کر رہا ہوں جیسے کتاب و سنت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کی فضیلت پر، ان کی شان پر، ان کے منقبت پر ایمان لانا ضروری ہے. سب سر متفق ہیں. اور خاص طور سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ خلفائے اربعہ جو ہیں، اور آگے جا کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیونکہ وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے کئی نام یہ رافضیوں کو بڑے چبھتے ہیں. وہ سعد بن ابی وقاص کا نام بڑا چبھتا ہے، اور عشرہ مبشرہ کے کئی نام ان کے لیے انہیں ہضم ہوتے ہی نہیں ہیں. لہذا سلف کا موقف کیا ہے؟ خلفائے اربعہ، سیدنا معاویہ، حضرت علی بالخصوص، اور اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں ان سب کی فضیلت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان بند کرنا بھی ضروری ہے. ان کا تذکرہ صرف اور صرف بلائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ان کی شان میں کوئی نقص بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کے بارے میں زبان کھولنا یہ منع ہے. اور یہاں تک کہ امام زہری، بہت بڑے محدث رحمہ اللہ، وہ امام سعید بن مسیب جو تابعی تھے، ان سے ایک طرح پوچھنے لگے صحابہ کے بارے میں، جی آپ کا موقف کیا ہے؟ انہوں نے یہ سارا موقف بیان کیا، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا حرام ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اوپر لازمی کر لی ہوگی کہ اللہ سارے صحابہ کو ضرور معاف کرے. امام سعید بن، چونکہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا، صحابہ کے بارے میں بے احتیاط گفتگو، بد زبانی، بد کلامی، سب و شتم، اعتراضات، اور صحابہ کا زمانہ جیسے جیسے گزر رہا تھا، حضرت معاویہ کی خلافت آ گئی، اور اس کے بعد کے زمانے میں لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرنا آسان سمجھ رہے تھے، ہلکا پھلکا معمولی کام سمجھ رہے تھے. تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے بات واضح کر دی کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا یہ ناجائز ہے، ان کے ایمان پر ایمان لانا یہ فرض ہے. اور یہ بات انہوں نے ساتھ کیا دی کہ میرا یقین ہے اللہ نے اپنے ذمے یہ بات دی ہوگی، اللہ سارے صحابہ کو ضرور معاف کرے. تو حضرت معاویہ کو پہلی فضیلت صحابیت کی فضیلت. وہ سن 7 ہجری کو جب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کیا. اگلی فضیلت سنیں، نبی علیہ السلام نے جب عمرے کے بعد اپنے بال کٹوائے، حجامت بنوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حجامت بنانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹی بات ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے اس وقت ناخن وغیرہ بھی تراشے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے وہ بال مبارک اور آپ کے تراشے ہوئے ناخن یہ سب اپنے پاس محفوظ کر لیے اور ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اور گھر میں محفوظ رکھے. سب لوگوں کو پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا، گھر والوں کو پتا تھا کہ معاویہ کے پاس آپ کے وہ بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک موجود ہیں. اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ وصیت کر رکھی تھی اپنے گھر والوں کو کہ جب میں فوت ہوں میرے کفن کے اندر، میرے نتھنوں کے اندر اور میری داڑھی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ کے ناخن مبارک محفوظ کر دینا، دفن کر دینا اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک اور فضیلت جو ساری دنیا جانتی ہے، اور سلف صالحین نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. وہ کیا ہے؟
نبی علیہ السلام کی شادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور یہ پوری امت کے ماموں مشہور ہوئے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج کے لوگوں نے کہہ دیا ہو کہ وہ ماموں ہیں. صحابہ کے زمانے سے اور اس کے بعد جو تابعین آگے ان کے زمانے سے اور تبع تابعین اور محدثین کے زمانے سے اس بات پر، حالانکہ دیکھیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی ہوئی تھی نا نبی علیہ السلام سے، اور ان کے بھائی کون تھے؟ عبداللہ بن عمر. ان کے بارے میں مومنوں کے ماموں کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ، ان کی بھی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ اور طاہرہ مطہرہ طیبہ صدیقہ عفیفہ کائنات کی شادی بھی ہوئی تھی. ان کے بھائی تھے عبد الرحمن، لیکن وہ مومنوں کے ماموں کے طور پر مشہور نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی زبان درازی بھی نہیں ہوتی تھی، ان پر کوئی اعتراضات بھی نہیں تھے. جب اعتراضات اٹھے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اٹھے، منافقوں کی، زندیقوں کی، بے دین لوگوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی. ان کی زبانیں جب کھلی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور پھر یہاں چلتے چلتے ایک اور جو اصل میں ان کا کام کیا تھا، کم از کم 70 لاکھ مربع میل تک حکومت اسلامیہ ان کی خلافت کے دوران پھیلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک کے حکمران تھے. لیکن صحیح تحقیق والی بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو حکومت ملی تو 22 لاکھ مربع میل تھی. 22 لاکھ مربع میل انہوں نے مزید فتح کیے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خلافت تقریباً 70 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. اس خلافت کی حفاظت کرنے والے، اس خلافت کا انتظام و انسان کرنے والے، اور صحابہ کے دشمنان کو پکڑ کے چن چن کے، حضرت علی، حضرت عثمان کے قاتلین کو پوری ملت اسلامیہ سے پکڑ کے کیفر کی داد تک پہنچانا، یہ ان کا کام تھا. اور اس وجہ سے وہ دکھتے تھے. ایک حکومت بہت بڑی، پھر خلافت کا جو مقصد تھا دنیا میں اسلام پھیلانا، اس مقصد پر کام کرنے والے، خلافت کی حفاظت کرنے والے، تو ان لوگوں کو چبھتے تھے. اس لیے حضرت معاویہ کے بارے میں زبان کھلتی تھی تو سلف صالحین نے اس بات پر بھی کہا کہ کیا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی بیوی، مومنوں کی ماں، ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ماموں کہنا؟ سلف صالحین متفق ہو گئے کہ ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے ماموں. یہ سلف صالحین. اور یہ کام خام خانے ہو گیا کسی کمرے میں بند بیٹھ کے تو مشورہ کر کے، یہ حضرت معاویہ نے کوئی ایسے مفتی بٹھا کے کوئی پیسہ خرچ کر کے ان سے فتوے حاصل نہیں کیے تھے. یہ امت کی آزادانہ رائے ہے، یہ امت آزاد امت ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اس امت نے اپنے علم کے ساتھ، اپنے زہد و ورع کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں، وہ خار المؤمنین ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا بھی کی تھی. ویسے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دیں، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور اس معاویہ کے ذریعے آگے لوگوں کو بھی ہدایت ملے، اور جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہو. اور پھر پیش گوئی بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جب وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت ان کے خلیفہ بننے کی بات دور دور تک اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا. کہا کہ اے معاویہ، اگر تجھے امت کے کسی کام کی ذمہ داری کبھی سونپی گئی نا، ان ولیت امرا، اگر کبھی امت کا کوئی کام تمہیں سونپا گیا
تو پھر اس وقت جب تمہاری اس آزمائش میں مبتلا ہوگے تو تم عدل سے اور استقامت سے کام لینا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا ہے میں اس ابتلا میں، اس امتحان میں، اس آزمائش میں ضرور ڈالا جاؤں۔ حتیٰ کہ ان کی خلافت کی بیعت ہوئی، حضرت حسن نے بھی ان کی بیعت کر لی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول یعنی مسلمان ہوئے، صحابیت کا درجہ، نبی علیہ السلام کے بال کاٹنے کی کشف، اور درمیان میں ایک بات رہ بھی گئی، وہ کاتب وحی بھی تھے۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جس طرح کوئی منشی ہوتا ہے خط لکھنے والا، وہ چھوٹے موٹے کام کیے تھے، اور نبی علیہ السلام کا کاتب ہونا، ویسے آپ کا سیکٹری ہونا، آپ کے خطوط لکھنا، یہ چھوٹے اعزاز کی بات ہے؟ کیوں جی؟ نبی علیہ السلام کا ایک خط لکھ دینا، آپ کہنا کہ چلو جی معاویہ یہ خط لکھو فلاں بادشاہ کی طرف، اور وہ لکھ دیں، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے؟ جبکہ صحیح دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ قرآن مجید کی کتابت بھی کیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی صحابہ میں شامل تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں، اور اس کے بعد ان کی خلافت کا وسعت، ان کی خدمات کے اور ان کے کارنامے، یہ کیسی چیزیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں کسی مومن کو کوئی شک رہتا نہیں رہتا۔ ان کی فضیلت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کسی زندیق کو، کسی رافضی کو، اور میں آج کر چکا ہوں کہ اس امت میں ایک فتنہ جو قیامت تک کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، یہ رافضیت کا فتنہ ہے۔ اور رافضیت کا کام کیا ہے؟ صحابہ کرام سے بغض، عداوت، کینہ، اور اس کو فروغ دینا۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغض صحابہ سے محفوظ فرمائے۔ جو اس آزمائش کسی بھی اعتبار سے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ان غلطیوں کے باوجود ان غلطیوں کا تذکرہ کرنا، ان پر تبصرہ کرنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا دفاع۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس زمانے سے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی تھے، صحابہ کے شاگردوں میں تھے، ان کی بات بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد امام غزالی کا حوالہ دے چکا ہوں، اس کے بعد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ سب متفق تھے صحابہ کرام کی غلطیوں کو لے کے فتوحات کے دوران، غزوات کے دوران، جنگوں کے دوران حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت علی اور وغیرہ ان کے اوپر تبصرہ کرنا، اور ان کی بنا پہ کسی کو کہنا یہ اکبر ہے، کسی کو کہنا یہ غلطی پر تھا، کسی کو کہنا یہ بعد کے زمان۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے بہت پہلے قرآن نازل ہونے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا بھی اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں ہوا یہ فتنے میں نے عرض کیا عام ہیں، ہمارے ایک دینی اسکالر بہت بڑے مولوی امیر حمزہ صاحب، وہ حضرت معاویہ کے بارے میں کالم لکھ کر وہ سوشل میڈیا پہ نشر کیا، اور کہہ رہے حضرت معاویہ پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا پہ کالم لکھا، ان کا چھپا ہوا بھی ہے، عام لوگوں کے پاس پہنچا۔ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں شکوک و شبہات اور ان کی شان میں گستاخی توہین کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے، علماء نے ان سے رجوع کیا کہ حضرت آپ غلطی پر ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد اپنے اس موقف کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں، نہیں جی لوگوں کو میری بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے، میں غلطی پر نہیں ہوں، میری بات لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ان سے پھر رجوع کیا جا رہا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑے حدیث عالم، وہ بھی یہ رافضیت نوازی، شیعہ نوازی کے اندر آگے نکل گئے ہیں، اور حضرت معاویہ اور صحابہ کے بارے میں وہ موقف اپنائے ہوئے ہیں جو رافضیوں کا موقف۔ لہٰذا ہم رافضیوں کے تمام تر موقف سے حضرت معاویہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، ناصبیوں کا موقف، ہم اس سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، صحابہ کے ایمان پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا ماموں تسلیم کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور دیگر تمام صحابہ کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ خلافت کو خلفائے راشدین کے درمیان ہم محسوس سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ایمان پر ایمان رکھنے کی اور ایمان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے بارے میں جو دلوں میں ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔